نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اختیار اللہ وحدہ لا شریک له وحدہ صلوات و سلام علیہ اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہایت عزت کے لائق سامعین و سامعات، پچھلے دنوں میں نے پڑھایا تھا کہ اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا کہ جس نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول کو بیان کیا تھا. آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے. شاید ہی کوئی 100 میں سے ایک دو ہو کہ جس کی رب سے شکر کے والے الفاظ نکلتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. ایک پریشانی سے نکلتا ہے دوسری پریشانی میں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. اگر معیشت کی مالی پریشانی سے نکلتا ہے تو گھریلو کسی نہ کسی پریشانی میں اسے آ کر گھیر دیا ہوتا ہے. وہ انسان اس کی زندگی ایک اڈیرن بن چکی ہے، اس کو ذہنی طور پر وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سکون اور خیر اور وہ برکت کہاں سے ملے. کوشش کر رہا ہے. جو حضرات کچھ تو ایسے ہیں کہ جو رات کو سونے کے لیے گولیاں کا استعمال کر رہے ہیں. گولیاں کھاتے ہیں نیند آ جاتی ہے، گولیاں نہ کھائیں تو نیند نہیں آتی.
الغرض ہر انسان پریشان ہے، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کی کوئی ٹینشن، لیکن کیونکہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ساری اسباب کیا ہے۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، حکیم صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، کیا ہے اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ جسمانی بیماری اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی جس قدر روحانی بیماری بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے کہ جس کی گارنٹی یہی ہے، تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، کہ قرآن مجید کی گارنٹی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتارا، جبریل امین لے کر آئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ ارحم پر اس کو نازل کیا گیا اور اس کو اس زبان میں آگے ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام نے پہنچایا، کہ جس کے دشمن بھی کہتے تھے کہ انت صادق انت الامین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لوگوں یہ نبوت کا دعویٰ تو میں نے 40 سال کے بعد کیا ہے، اس سے پہلے میری زندگی میں کہیں آپ کو خامی نظر آئی ہے؟ سب نے کہا تھا نہیں، انت صادق انت الامین۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں جھوٹ نہ بولے، دنیا کی زندگی میں جھوٹ نہ بولے، وہ کبھی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ویسے دیکھا جائے یہ ہمیں 30 بارے چھوٹے سے لگتے ہیں، وہ جیسے ایک لطیفہ ہے، کہتے ہیں ایک آدمی تھا، وہ چوری کرتا تھا، چوری کرتا پکڑا جاتا، لوگ کہتے کہ یار چوری تو کی تھی، کہتے نہیں میں نہیں کی تھی، کہتے نہیں یار صحیح گل دس دے یا قرآن چپ لا، قرآن اٹھانا پڑے گا، کہے کہ نہیں میں چوری کی تھی، قرآن میں نہیں اٹھا سکتا۔ انجان تھا، اس نے قرآن مجید کی شکل بھی کبھی نہیں دیکھی تھی، تصویر نہیں دیکھی تھی اس نے، لیکن عادت سے مجبور تھا، پھر چوری کرتا، پھر پکڑا جاتا، پھر وہ کہتے کہ قرآن مجید اٹھا یا چوری کا اقرار کر، وہ اقرار کر لیتا، مان جاتا کہ یہ جو میں نے چوری کی ہے یا باقی نہیں میں نے کی ہے، غلطی میری ہے، سزا مجھے مل جائے، لیکن قرآن میں نہیں اٹھا سکتا۔ کافی عرصے بعد اس نے پھر چوری کی، پھر پکڑا گیا، اس بار پکڑا گیا تو انہوں نے کہا قرآن اٹھا، اس نے ٹھان لی کہ یار اس بار میں قرآن اٹھا ہی لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو لے کر آیا کہ اس کے سامنے اس نے دیکھا یہ چھوٹی سی کتاب جو 30 باروں پر مشتمل ہے، نہ اتنا زیادہ اس کا وزن ہے نہ کچھ، اس نے اٹھایا، اس نے کہا اٹھا دیا، اس نے اٹھا دیا، اس نے یہ قرآن ہے، اس نے کہا اگر یہ قرآن ہی اٹھانا تھا تو یہ تو 30-35 اور لے کر آئے، میں اٹھا لوں گا، میں نے ابھی تک جو چوریوں کا اقرار کیا ہے، مجھے یہ تھا کہ قرآن بہت زیادہ وزنی ہے یا بہت بڑی بھاری چیز ہے، یا اس قدر اس کی شکل ہے، یا اس قدر اس کی حجم بہت بڑا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ قرآن بالکل چھوٹا سا کتاب ہے، یہ تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، میرے پاس 10 لے کر آ جائے میں اٹھا لوں گا، مجھ سے یہ اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پہلی غلطی کیوں مانی ہے۔ یہ اب اس کا صاحب ہے قرآن مجید کو کیا شکل میں کہہ رہے کہ یہ قرآن کو اتنی بڑی کتاب تو نہیں ہے، مانگ رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اور جس وقت جس دور میں قرآن اتر رہا تھا، اس کا نزول ہو رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب اپنے علاوہ سب کو گنگا سمجھتے ہیں، سب کو۔ اجمیوں کو اجمی کہتے ہیں کیوں ہے؟ کہتے آج ہم کہتے ہیں گنگے کو جو بول نہیں سکتا، جس کی زبان نہ ہو، یا دوسرے لفظ میں جانور پر بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ، عرب اس طرح سمجھتے تھے، کہتے تھے فصاحت و بلاغت و زبان ہماری ہے بس۔ اور واقعہ نہیں، عرب کو ہمیشہ 3 چیزوں پر بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا، وہ انا میں رہتے تھے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا اس وقت وہ مبارکباد دیتے تھے۔ کیوں مبارکباد دیتے؟
کہ یہ بچہ کل کلام بڑا ہو جائے گا، جنگ جب میدان سجے گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بنو بکر اور بنو تغلب اور اوس اور خزرج کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40% لڑائیاں رہتی تھیں، کئی نسلیں ختم ہو جاتی، لیکن پھر بھی جب ہوا وہی پھیلتی تھی، وہی ایک جانب لے کر چلتے تھے، وہی پرانی عصبیت اور حمیت نے انسانوں کو اس قدر گھیر رکھا تھا، پھر لڑائیاں شروع ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بات پر ایک لڑائی شروع ہوئی تھی بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان بھی، دو الگ کے بہت بڑے قبیلے ہیں، 40 برس تک 40 سال تک رہی۔ کیا اونٹنی اس کے چراگاہ میں آ گئی تھی؟ اونٹنی کیوں آئی؟ اونٹنی کو قتل کیا، بدلے میں انہوں نے بندے قتل کر دیے۔ یہ لڑائی چلتے چلتے پتہ نہیں کئی افراد کی جان لیوا بنی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا فخر محسوس کرتے رہا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا بن کر ایک نوجوان بنے گا، گڑیل نوجوان بنے گا، کہ جس کے جسم میں اس قدر طاقت اور قوت ہوگی، کل کل جب ہماری دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوگی ہمارے پاس بہت زیادہ ہوگا۔ یا عرب کو فخر تھا، تو اس وقت فخر تھا، اس وقت مبارکباد دیتے تھے کہ جب ایک گھوڑے کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ نر پیدا ہوا ہے، گھوڑا پیدا ہوا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ گھوڑا ہمارے یہاں جنگوں میں کام آئے گا۔ جیسا کہ ایک عربی کا شعر بھی ہے نا، وہ کہ سوف تعلم اذا انکشف الغبار اتحت رجلک فرس ام حمار، کہ یہ میدان جنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ جب غبار چھٹ جاتے ہیں، بد انسان دوڑتے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں۔ ابھی تو یہ ٹیکنالوجی کا جدید ہو رہا ہے نا، کہ ایک ملک دوسرے ملک پر ادھر سے حملے کر رہا ہے، وہ سارے کا سارا کام تمام ہو رہا ہے۔ پہلے جنگیں ہوتی تھی گھوڑوں کے اوپر، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، ایسے لڑائیاں ہوتی تھی، تیروں کے ساتھ ہوتی تھی، گھوڑے دوڑتے تھے، روڈ نہیں تھے، غبار اٹھتی تھی، جب غبار چھٹ جاتی پتہ چل جاتا تھا کہ کس کے نیچے گھوڑا ہے اور کس کے نیچے گدھا ہے، میدان کو بتا دیتے ہیں۔ انسان ہزار ہیں تو میں بہت کچھ کر رہا ہوں گا جی، تسی ہم جانتے نہیں ہیں کہ کیڑا بلوان ہوتا ہے جب میدان ہی جانے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ صرف خالی گرجنا سے کہ بسنا بھی سیاتے یہ تھا۔ اور نمبر 3، ان کو شاعر پر بہت زیادہ فخر تھا۔ عرب ہمیشہ سے جب بھی ان کے قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جاتا، وہ خوشیاں مناتے، دیگیں چڑھاتے، نظر و نیاز کرتے، مبارکیں دیتے۔ کیوں؟ یہ شاعر دوسروں کی حجو کرے گا، ہماری مدد کرے گا، ایسے شاعر کی وجہ سے ہمارے قبیلے کا نام بہت دیر تک باقی رہے گا۔ عرب کو بہت زیادہ فخر تھا اپنی زبان پر، اور سبے معلقات ویسے تو خلاصہ بھی لکھے گئے، معلقات لکھے گئے، یہ 7 معلقات جس میں عمر بن کلثوم کا ہے، نبیل کا ہے، طرف بن عبد کا، یہ مختلف شاعر تھے۔ ان کے قصیدے اتنے پائیدار ہوتے تھے، اتنی فصاحت اور بلاغت والے ہوتے تھے کہ اہل عرب نے سونے کے پانی سے ان کو نیڑ کیا لکھا، کعبے کی دیوار پر لٹکایا ہوا تھا، سونے کے پانی سے لکھ کر کعبے کی دیوار پر ان کو لٹکایا گیا تھا۔ کیوں؟ ان کے اندر فصاحت، بلاغت اور ان کی جو نظم نگاری تھی، اور ایسے الفاظ کا جامع تھا کہ انسان کھینچ جاتا تھا۔ جس کو عربی کی سمجھ آتی ہے نا، وہ واقعہ نہیں جو کو چلا گیا، اتنی بلاغت ہے ان کی۔ عام سی عورت جگہ بدل دے گئی، جگہ بدل ہوئی تھی، کافروں کو کون ابھار رہی تھی، پیچھے سے عورتیں ابھار رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی بار بار، ان کی حجوں میں بہت بہادر کے پڑھ رہی تھی، پتہ نہیں کیسے کیسے اشعار پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب زبان عرب کو بہت زیادہ بھول جاتی، قرآن اس وقت نازل ہوا۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت نازل ہوئی۔ پہلا چلا گیا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله۔ بڑی بڑی زبانوں پر فخر کرنے والوں، اس قرآن جیسی کوئی قرآن لے کر تو، اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر تو قرآن جیسا قرآن کیسے لے کر آئے؟ یہ کسی آدمی کا تو ہے نہیں، یہ دنیا نے تو بنایا نہیں، یہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو جہانوں والوں کے رب کی طرف سے تھا۔ پورا قرآن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کو فساد بلاغت ساری ٹھپ گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا، من بالکل ختم ہو گیا، کہاں لے کر آتے؟ قرآن بھی دوسرا چلا جائے گا سورۃ ہود میں، بے اشر سور مثلہ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ چلے یار قرآن مجید نہیں لے کر آ سکتے، اور تمہارا دعویٰ بھی بار بار ہے کہ ہم یقولون افترا، کہ اس کو آپ نے اپنی طرف سے کرا، اپنی طرف سے اس کا اتنے خوبصورت الفاظ بنائے، تو اس طرح کرے 10 صورتیں لے کر آ جائے۔ پورا عرب ہے،
کفار ہیں، شعراء بیچ میں ہیں، ادیب بیچ میں ہیں، عورتیں سارے بیچ میں ہیں، کیا کرنا صرف 10 سورت قرآن جیسی صورتیں لے کر آنی ہے، نہیں لے کر آتے۔ کافہ صورت مصری وضو کی ستار 10 صورتیں بھی لے کر آ سکتے، کوئی ایک سورت مصر جیسے کوئی صورت لے کر آ جائے۔ سورت اخلاص جیسی جو 3-4 آیات پر مشتمل صورت ہے ویسی صورت لے کر آ جاؤ، لیکن عرب لے کر آ سکے نہیں لے کر آ سکتے۔ اگر لے کر آ جاتے ہو عدالت میں ان کے لیے سفیان ہو جاتا ہے، کوئی بڑا ابو جہل ہو جاتا، جو بڑا لیڈر بن جاتا، قاضی بن جاتا، وہ فیصلہ کر لیتا کہ یار یہ ہمارا ایک شاعر ہے، اس نے بھی صورت بنائی ہے، قرآن بھی ادھر ہے، اور موازنہ ہو جاتا کمپیئرنگ کر کے اس کا زیادہ جس میں فساد اور بلاغت ہے، لیکن نہیں لے کر آ سکے اتنی بڑی کتاب۔ اس کے میں 2 صورتیں بیان کروں گا ویسے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو میں نے کتب میں آیات پڑھی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ایسے کمال ہے منکرین حدیث جب بھی وہ حدیث کے انکار پر دلیل دیتے تو قرآن کو اپنا مدعی بناتے ہیں، استدلال قرآن سے کرتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کے جو منکر ہیں مرزائی قادیانی وغیرہ، وہ دلائل کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کی سے نکالتے ہیں۔ ہر بندہ قرآن مجید کو اپنے سائنس ہے تو وہ سائنس ہر بندہ نکال رہا ہے، لیکن قرآن یہ اسلوب کو بتا دے کہ میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ یہ قرآن مجید اسے اپنی طرف سے معنی نہیں لینے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہی معنی لے لو۔ تمام کے تمام فرقے باطلہ جتنے بھی فرقے وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو انہوں نے اپنی من مانی سے لیا۔ جو ترجمہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، لغت میرے سامنے پڑے، عربی مجھے آتی ہے، وہ جو معنی نکالتے ہیں قرآن میں سے یہ نکلا لیتا ہے، ٹھیک ہے میرا فرقہ یہ بن گیا، میرا مذہب یہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ یہودیوں کے عیسائیوں کے 71 ہیں، یہودیوں کے 72 ہیں، میری امت کے 73 فرق بنیں گے، اسے کہتا ہے کہ رسول کیا فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا؟ کیا علامت فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ گروہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل ہے۔ جو گروہ سارے کے سارے قرآن کو سمجھنا ہے تو فہم سلف، حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کا فہم، ورنہ اگر قرآن اور حدیث کو ہم اپنے فہم سے سمجھیں تو پہلے بولتے تھے فرق ہے۔ تو میں آیت پڑھ رہا تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا معیشت کو تنگ کر دے گا، روئے گا، چیخے گا، لٹے گا، پھٹے گا، کچھ بن ہی نہیں رہا، پیسے کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے کہ کیسے برکت آئے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن سے منہ پھیر کر تو کہتے کہ برکت اور سکون ملے، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ایک سزا کیا معیشت ضنکا، اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دنیا تک کر دی جائے گی، مال سے برکت ختم کر دی جائے گی، پیسے کمائے گا کہاں لگ رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے، اس کے اندر کوئی آگے فیوچر کی بہتری ہوتی ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں، ادھر پیسے کما کے رہتے ہیں، ادھر پہ مصیبت آتی ہے، پیسے میں برکت ہے ہی نہیں، بالکل رو رہا ہے، کہتا ہے کاروبار میرا بالکل فنا و تباہ ہو رہا ہے۔ کیسے تباہ ہو رہا ہے؟ من اعرض عن ذکری، قرآن کا بھی بڑا نہیں، قرآن کا بھی دیکھیں اس کے سلوک کو بھی اپنائے نہیں۔ ایک ہے معیشت ضنکا، دنیا بھی تنگ کر دے گا، دوسرے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر بھی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جڑا بندہ قرآن نہیں نہ پڑھتا، عام دی کتاب سمجھتے کہ وہی جڑے میں پہلے لطیفہ سنائے تھے، چھوٹی جی کتاب کی 30 بارے نہیں جڑا مسئلہ۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کل قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا گیا؟ میری تو آنکھیں خوبصورت ہی، لوگ کہتے بڑی موٹی اور بڑی پیاری اکھاں والا بندہ، میں نے ساری دنیا کی رنگینی دیکھی ہے، دنیا دیکھی ہے، اولاد دیکھے، میں نے گھر بار دیکھے ہیں، آج قیامت کے دن میں اندھا کیوں ہوں؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها۔ قرآن مجید میں بھی پڑھے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، قرآن مجید آتا تھا، مسجدوں میں پڑھا ہوا ہے، غلاف کے اوپر کوئی غبار آلود لگے ہوئے ہیں، بس آج سے قرآن کے وجہ سے رہ گئے، قرآن مجید اٹھاؤ سیکھتے چکو، قسم قرآن کی، بس قرآن مجید رہ گئے صرف قسم کے لیے رہ گئے، اور کوئی نہیں، پڑھنا نہیں ہے، گھر میں پڑھا رہے، لیکن ہمیں چاہیے بھی سکون ہے،
لیکن قرآن مجید نہیں پڑھنا، عمر ہی لگ گئی ساری کا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها. یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے. پہلی کیا کہا کہ اندر کر کے اٹھاؤں گا، معیشت کم کر دوں گا. كذلك اتتك آياتنا فنسيتها. قرآن مجید کو کبھی تو نے نہیں کھولا تھا. وكذلك اليوم تنسى. قیامت والے دن اللہ کہے گا میں تمہیں بلا دے گا. قرآن مجید اتنی معمولی کتاب نہیں تھی. دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر چیز کا علاج جہاں میں قرآن مجید میں موجود ہے. پریشانی کا علاج موجود ہے. مال کی برکت آ سکتی ہے، گھر سکون آ سکتا ہے، معاملہ سارے جگہ لکھے ہوئے درست ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا، صحیح معنوں میں پڑھنا پڑے گا. سیدنا اسعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، میرا بچہ بھی میرے ساتھ سویا ہوا تھا، گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا تھا، میں قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو گھوڑا ہے وہ دبکنے لگ جاتا ہے، ہلنے لگ جاتا ہے، شور دوڑتا پھرتا ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ میرا بچے کو لے کر مجھے ڈالے گا. میں نے سورہ بقرہ کو روک دیا. اب میں نے سورہ بقرہ روکی ہے، گھوڑا پھر سٹاپ. پھر میں نے تھوڑی بات شروع کی، گھوڑا پھر ہلنے لگ گیا، دبکنے لگ گیا. پھر اسی طرح اس کی حرکتیں الٹی پلٹی ہونے لگ گئی. مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرا بیٹا جو کہیں بڑا ہے کہ گھوڑا کہیں لات مارے یا کہیں اس کے اوپر گر جائے یا کسی وجہ سے میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے. کہتے میں نے سورہ بقرہ کو پھر روک دیا. یہی ساری رات میرے ساتھ معاملے کا. جب میں قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا بھی پکار کی کرتا. صبح کا وقت ہوتا ہے، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول رات میں یہ دیکھا کہ جب میں قرآن کی تلاوت پڑھتا ہوں، یہ قرآن جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا تھا میرا گھوڑا ہلنے لگ جاتا تھا، دبکنے لگ جاتا تھا، رکتا نہیں تھا. جیسے میں سٹاپ کرتا تھا رک جاتا تھا. آپ علیہ السلام نے کہا حسین جب تو قرآن پڑھتا تھا اللہ کے فرشتے آتے، تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے آتے تھے. وہ فرشتے آ کر گھوڑا نہیں دیکھ سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا، ان کی روشنی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب بتا، باب تلاوت القرآن عند سکینۃ والملائکہ او باب نزول السکینۃ والملائکۃ عند تلاوت القرآن. امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں چاہیے کہ سکون ہو، جسمانی سکون ہو، روحانی سکون ہو، قرآن مجید کو پڑھا کرو. لیکن ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. حقیقت میں یہی ہے کہ جو انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے نا غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے. ہم پریشان ہو جائیے نمازیں چھੱਡ دیتے ہیں، پریشانی جی بہت ہے نہیں پڑھی جاتی ہے، ٹینشن ہی بہت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پریشان نے کہا ارے نہیں یا بلال، بلال تیرا دل نا تھوڑا سا غمگین ہے، بلال تیرا دل غمگین ہے، اس طرح نہ کرے کچھ نماز پڑھ دیا، نوافل پڑھ دیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ نماز میں سکون ہے. اس قرآن مجید کے ساتھ جو ہم نے حسد کیا نا مسلمانوں نے، اتنی بڑی کتاب بھی قدر نہیں کی ہوگی. اور یہ نہ سمجھنا کہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی برابر ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی برابر ہے، جن کو آتا ہے وہ بھی برابر، جن کو نہیں آتا پھر بھی برابر ہے. جیسے جیسے جو جائے گا وہ سب برابر رہے گا. نہیں، دنیا میں تو قرآن عزت دیتا ہے، بہت انسان کو روز دیتا ہے. قبر میں یہ ایسا ساتھی ہے کہ انسان سوچتا رہے گا. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. ایک انصاری کا جنازہ تھا، ہم نے وہ پڑھنا تھا، ہم چل پڑے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی معیت میں ساتھ ہیں ہمارے. جب ہم قبرستان پہنچتے ہیں، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، جنازہ نہیں پڑا، تھوڑی سی لیٹ تھے. آپ علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے لکڑ اٹھائی، اس طرح زمین کے اوپر جیسے ہم لکیریں مارنے لگ گئے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر فرشتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لاد نہیں تیار ہوئی، قبر تیار نہیں ہوئی، ایسے بیٹھے اور بار بار ہے کہ کہہ رہے تعوذوا من عذاب القبر، صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگ لو. ابھی جنازہ ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے قبر کے اندرونی معاملہ بتایا. کہا قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہو گئے. فرمایا 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک ایمان والا ہوتا ہے اور ایک بے ایمان ہوتا ہے. ایک ایمان والا ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے. ایک ایمان والا ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے. جب قبر میں رکھا جاتا ہے ایمان والا جو ماجد لے جاتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے فرشتے 2 طرح کے آتے ہیں، ایک نکیر آتا ہے اور ایک منکر آتا ہے. ان کے نام یہ بتائے گئے حدیث میں.
کہا کیا پوچھنے کا؟ یہ بھی پوچھے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا؟ دین الاسلام۔ اور جواب فٹو فٹ کہہ دینا مومن ہے نا، کہتا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ چوتھا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما یدریک کا، جواب دینا نہیں، تمہیں پتہ کیوں چل گیا؟ قبر کے اندر تم کیوں پتہ چل گیا کہ تیرا رب اللہ وا، تیرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرا دین اسلام ہے؟ تینوں کس طرح پتہ چلا؟ ٹھیک ہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت به وصدقت به، میں قرآن پڑھتا ہوں دل سے۔ یہ قرآن یہ نہیں کہ دنیا میں ساتھ ہے، قبر میں ساتھ ہے۔ اس کو نجات کا سبب بتایا کہ قرأت کتاب اللہ، میں قرآن پڑھتا تھا، آمنت به وصدقت به، قرآن مجید میں جو جو لکھا ہوا تھا میرے یقین تھا، ایمان تھا کہ ایسا ہوگا رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے بتائیں، یہ تو وہ آدمی ہے کہ جیسے جواب دے دیو کیا کہا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ہم میں سے جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ کیا کہیں گے؟ جن کو آتا ہی نہیں ہے، کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب جس کو جواب نہیں آئیں گے وہ کہے گا ہا ہا لا ادری یقول ما یقول الناس، لوگ مجھے واقعہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو جواب دے گا میں لوگوں کی باتیں سن کر ایسے تھا کہ لوگ ایسے کہتے ہیں، میں بھی ایسے کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ قرآن کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جواب آسان ہے، بلکہ ابھی کوئی پوچھنے بتا دیں گے، لیکن جن کی ساری زندگی قرآن کے اوپر گزری ہوگی وہی جواب دے گا۔ قرأت کتاب اللہ آمنت به وصدقت به، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے قرآن کو سمجھا، میرا قرآن پر یقین تھا۔ آج ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ایسے کبھی تھوڑے دیر پیچھے چلے جاتے ہیں نا، 10-15 سال پیچھے، فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد رونق لاتے تھے، کم از کم بزرگ پہ بیٹھے ہوتے تھے، فجر کی نماز ہوتی ہے، ہر کوئی ایسا ایسا چلے جاتے ہیں۔ وقت ایسا تھا کہ رات کو سورہ ملک سارے گھر والے پڑھ کر سویا کرتے تھے، کوئی ان سورہ ملک نہیں پڑھتا، الا ماشاءاللہ الا من رحم ربی، جو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر دے، ورنہ اکثر قرآن تو بے انتہا دیتے تھے دوری، اور ٹینشن ہے کہ نہیں یار سرگوش ہے، بس ملنا چاہیے، مل کیوں نہیں رہا؟ یہ قرآن سے دنیا میں عزت نہیں دیتا، قبر کا بھی عزت نہیں دیتا۔ آپ نے ساتھ اس نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذل به اخرین، لوگ اس قرآن کے ساتھ دل لگا لو گے، دنیا میں بھی تمہاری عزت اور تمہارا مقام بہت بڑا ہو جائے گا، قیامت والے دن قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي یوم القیامة شفیعا لصحابہ، لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ساتھ دل لگا لو، قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی 15 سے 20 منٹ لازمی اس کو دیا کرو، کیوں قیامت والے دن آئے گا شفیعا لصحابہ، اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک سفارش کرتا رہے گا حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے لیے ٹائم نکالیں، 15 سے 20 منٹ نکالیں، لازمہ نہیں آتا سیکھیں، ابھی عمر ہے، ابھی پڑھنے کا وقت ہے، ابھی سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے۔ دیکھو چڑیاں چوکی کھیلتی ہے، سانس والی ڈوری ختم ہوگی، پھر بھی کرو گے۔ یہ دنیا میں بھی عزت دیتا۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں، 7 سال یا 8 سال کی عمر آتی ہے، آپ اس کا کہتے ہیں میرے والد صاحب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے دین سیکھا، ابھی نیا نیا اسلام تھا، اسلام کی ابیاری تھی، ابتدا میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، میرا باپ بھی مسلمان ہوا۔ آپ نے کہا کہ یومہم اقرأہم بکتاب اللہ، آپ کی امامت وہ اقرأ ہے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ اور عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ خوش نصیب بچہ تھا، میں وہ تھا کہ جو جاتا تھا، لوگ صحابہ آ رہے ہیں، ایک ہفتہ آ رہا ہے میں سنتے سیکھ لیتا، دوسرے کا ہفتہ آ رہا ہے میں وہ بھی سیکھ لیتا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اقرأہم بکتاب اللہ، سب سے چھوٹا میں ہوں اور مصلی کا وارث مجھے بنایا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ، بعض صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، لیکن جو قرآن مجھے زیادہ آتا ہے، قرآن دنیا میں عزت دیتا ہے۔ حقیقت حال یہ کہ جس نے بھی قرآن کے ساتھ واقعہ تھا کہ اس کے ساتھ مخلص ہوا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرتا غلام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ جان پہ جان نہیں تھے، اگر شکل و صورت کی بات کریں تو بالکل عجیب سا لگتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے تھے۔ حبشہ پورا ایل سیٹ پر ہو جائے، کیا قرآن بلال رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے قرآن کے ساتھ دل لگایا، پورے کا پورا فارس ایک سائڈ پر ہو جائے، کیا سیدنا سلمان کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو مصعب بن عمیر تھے، روم سے آئے تھے، قرآن کے قاری تھے، مدینے میں سب سے زیادہ دعوت انہوں نے دیا، قرآن زیادہ لوگوں کو اس میں سکھلایا، پورے کا پورا روم میں ایک سیٹ پر ہو جائے، ایک مصعب کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن انہوں نے پڑھا۔ وہ تفریق نہیں تھے، بلکہ نجاشی کے پاس جب پہلے ہجرت کا قافلہ گیا تھا، پہلی ہجرت ہوتی مسلمانوں پر جب مکہ میں ظلم ڈھائے جاتے تھے، بہت بڑی داستان ہے کہ وہ گاڑیاں بھی تالے میں بھی بند کر دیا گیا تھا، مسور کر دیا گیا تھا، 3 سال کیا تھے، تھوڑا سا موقع ملا علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا کہا، سارے کے سارے کافی لوگ ہیں، 11 عورتیں تھیں، 82 آدمی ٹوٹل بنتے تھے، ہجرت کر کے گئے۔ جعفر بن طیار نے قرآن پڑھا تھا، جو قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں، نجاشی رو پڑا، پادری ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، قرآن کے سفیر ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر ہے، نہیں روک پایا۔ وہ روتا رہا کہتا ہے یہ قرآن سیم تو سیم وہی قرآن ہے کہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح نا کسی نے اوپر سے اتارا نیچے نہیں اتارا۔ نجاشی عیسائی تھا، معنی سمجھ گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ جو پڑھا جا رہا سورۃ مریم کی تلاوت کی گئی تھی، یہ تلاوت ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایک کتاب اتری گئی، جیل اتری گئی، اسی کی یہ شکل ہے۔ لوگ اس قرآن کے ساتھ غداری نہ کرو، ابھی عمر ہے کر دو، ابھی عمر ہے، سیکھ لو، قرآن مجید نہیں آتا کوشش کر کے سیکھ لو، روزانہ کے 10 سے 15 منٹ دے دیں، تلاوت کی روٹین بنا لیں، یہ دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ورنہ یاد رکھ لیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی قرآن حجت لک و حجت علیک، قیامت کا دن ہوگا، بندے سفارش دو تلاش کرے کہ کوئی نبی میرے حق میں سفارش کرتے، کہیں سے میری نجات ہو جائے، فرمایا قرآن آئے گا حجت لک و حجت علیک، یہ 2 ہوں گے آدمی، ایک وہ ہوگا کہ جس کے حق میں سفارش کرے گا، پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا، یہ بندہ پڑھتا تھا سیکھتا تھا، حجت لک، اس کے حق میں سفارش کرے گا، وہ پھر اللہ معاف کر دیا جائے گا، اور ایک کے خلاف سفارش کرے گا کہ اللہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، مولد بھی ہے، وقت بھی ہے، سوچ بھی ہے، سب سارا کچھ آتا، نہیں آتا قرآن مجید نہیں آتا، چلے ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، کم از کم روزانہ کی بیس پر برکت کے لیے پڑھتے کریں۔ حجت لک و حجت علیک، یہ قرآن خلاف دلیل بنے گا۔ وقال الرسول سورہ فرقان میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، دیکھیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی جو گنہگار میں بچ جائیں گے، لیکن ایسے بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف رسول بھی گواہی دے گا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے، کبھی بھی ان کے ہاتھوں میں قرآن آیا ہی نہیں ہے، جیسے قرآن کی جدھر رکھا ہوا ادھر رکھا ہوا ہے، کبھی انہوں نے قرآن کی نہیں پڑھا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، حقیر نہ سمجھے اس کو، لا ریب فیہ، ہر کتاب والا لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو، جب اس کا دوسرا ایڈیشن آ جائے گا غلطی درست ہو جائے گی اطلاع کر دینا، لیکن یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی غلطی کسی قسم کی نہیں ہے، اور آج تک کوئی نکال بھی نہیں سکا، نکالے گا کیسے؟ قرآن مجید کے ساتھ جو نہیں بھی جن کو پڑھنا آتا ہے، جن کو لگتا ہے کہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے، الفاظ ادائیگی نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعطف فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، ایک بندہ ماہر ہے، قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، بہت اچھی آواز سے پڑھتا ہے، تلفظ اچھا ہے، سارا کچھ قرات کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کل قیامت والے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو آدمی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا، الفاظ کے آگے نہیں آتی، تلفظ صحیح نہیں ہے، کوشش ضرور کرتا ہے، وَيَتَتَعْطَفُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو بھی 2 اجر دے دیتے ہیں، ایک اس کی محنت کی وجہ سے کہ بزرگ ہے پڑھ نہیں سکتا، اور ایک اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اجر دے دیتے ہیں، لیکن جو نہ محنت کرتا ہے اور نہ پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ نہیں کرے، ایسے قرآن مجید کی لغت ایسے لغت ہے، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جن کو آتا ہے ان کو چاہیے کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، جن کو نہیں آتا وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پڑھیں، ایک حرف کے بدلنے سے سارے کا سارا معنی بدل جاتا ہے، ایک حرف کے بدلنے سے، تو یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق ضرور جوڑیں، تھوڑا سا روزانہ کی بیس پر پڑھتے کریں، جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ نفاق میں نہیں مرتا،
یہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے یقین مانے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ جس جیل میں تھے 80 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید وہاں پر مکمل کیا تھا۔ ہمارے یہاں کئی بزرگ بیٹھے ہیں سامنے، کوئی جوان بیٹھے ہیں، کون ہے کہ جو کہہ سکتے کہ یار میری زندگی میں 20 سال ہو گئے، کم از کم 1 سال میں 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھے گا؟ 20 مرتبہ کہہ دے، دعویٰ کر دے کہ یار 20 مرتبہ میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ گیا ہوں، جیسے جیسے میری عمر کا 1 سال گزرتا ہے 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں، نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ 5 مرتبہ جیل میں رہے ہیں، کچھ 8 سال یا 10 سال جیل میں رہے ہیں، 81 مرتبہ میں قرآن مجید پڑھا۔ اس قرآن کے ساتھ اپنے ریلیشن کو جوڑے، تعلق کو جوڑے، یہ کام آنے والا ہے۔ دنیا میں بھی گئی جوان خصوصاً چاہیے کہ محنت کریں، کوشش کریں، قرآن سیکھیں۔ اور یہاں پر جو دوسری بات کروں گا کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، وہ یہ ہے کہ محرم کا روزہ، دیکھیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تھا، کچھ وہ سے نصیب تھے جنہوں نے رکھ لیا، گرمی تھی یا نہیں تھی، گزر گیا گزر گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وقت گزر گیا، جس نے رکھ لیا حدیث تو آگے پچھلی نہ ہو سکتی، انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے اس کے گناہ معاف۔ اور ایک یہ محرم کا روزہ ہے، آپ علیہ السلام جب مدینہ میں آئے یہودی رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کیا ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات کے لیے؟ آپ نے کہا کہ ہم زیادہ رکھتے ہیں، موسیٰ ہمارا بھائی، ہم زیادہ رکھتے ہیں، میں بھی 10 کا روزہ رکھوں گا، 10 کا رکھتے رہے، بعد میں بتایا کہ آپ علیہ السلام کو یہودی بھی رکھتے ہیں تو اسے چینج ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جتنے بھی کام کیے ہیں خالق اليہود والنصارى، شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہودی بھی کرتے ہوں، عیسائی بھی کرتے ہوں اور قرآن بھی اسی کا احکام دیتا ہوں، نہیں، مخالفت کا حکم دیا، مخالفت کرو۔ آپ نے کہا کہ میں اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کرامی ہے، لیکن قدرت کا یہ کرشمہ ہوا، آپ علیہ السلام اگلے سال سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے میں سے مسئلہ برے صغیر میں اب اگر بنے، پہلے نہیں تھا، اب اگر بنے مسئلہ کیا ہے کہ روزہ صرف 10 دفعہ ہے، روزہ صرف 9 دفعہ یا 9-10 دفعہ کی کرنا، فضیلت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال گناہ معاف ہو جائیں گے، فضیلت اتنی ہے۔ لیکن ہم آگے مسئلہ پہلے کا مسئلہ نہیں ہے گا، یہ نہیں کہ سلف کے دور شروع ہوا کہ صحابہ کرام کو مسئلے سمجھ جیسی آئی، حقیقی بات ہے۔ باقی وہ ہمارے ایک استاد مجتبیٰ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ سے بہت ہو گئے، 4 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، کہتے میں نے جبل احد نہیں دیکھا، 4 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، کہتے میں نے جبل احد نہیں دیکھا، آخری بار جب میرا سند مجھے بننے لگے تھے، کورس مکمل ہو گئے تھے، پھر میں آ کے دیکھا، کیوں؟ کہتے ہیں میں ادھر پڑھنے گیا تھا، جبل احد دیکھنے گیا تھا، 4 سال کے عرصے میں جبل احد نہیں دیکھا۔ ہمارے پڑھنے والے بیٹھے ہیں 10 منٹ یا 20 منٹ کا سب پانی پی وقفہ ہو جائے گا، تھوڑے 3 منٹ آگے پیچھے گزارتے ہی 4 سال کا سب گزارا ہے۔ وہی تو بس ایک صاحب رحمۃ اللہ، پھر انہیں ماشاءاللہ سننے اپنے ماجہ پر بھی کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت بھی دی، کتابیں آج بھی ان کی زندہ ہیں، جو انہوں نے حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے ان کے لیے آج بھی صدقہ جاری ہے۔ تو یہ جو کہ نا وہ کہا کرتے تھے والی کل میں جہاد النون ولیہ، یہ اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا، دونوں راما ہوتی ہیں، اختلافی مسئلے کے اندر جڑا جس میں بہتر لگ رہا ہے وہ کہا کرے، جس میں جو بہتر لگتا ہے کہا کرے، لیکن حقیقت حال یہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث کراتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال میں 9 کا رکھوں گا، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سیدنا عطا بن ابی رباح نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 کا بھی رکھنا ہے، 10 کا بھی ساتھ رکھنا ہے، 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ 9 کا تو آپ نے اس لیے کہا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، تو ویسے بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھنا چاہتا، وہ کہتا ہے یہ گرمی بہت ہے، کوئی گنجائش نکالو، گنجائش دوسرا فتویٰ موجود ہے، پھر 10 کا رکھ لو، یا 9 تک سے سمجھ نہیں کہ 9 تک کس طرح 9 تک رکھ لو، 10 سے نہ رکھو، 10 سے 2 دن اس طرح بڑا مسئلہ نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے گا، موسم بہتر ہو جائے گا، وہاں ٹھنڈی ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی۔ 2 دن اللہ وسط دے گا، جس نے اتنی پیاری زندگی دیتی ہے نا، اتنی خوبصورت جوانی دیتی ہے، اتنا مال دیتا ہے، راستے کے اندر اگر 2 دن کا روزہ رکھنا بیٹھ جائے نا، کوئی بڑی گل نہیں آئے گی۔ ایک دیکھو نا کہ ویسے فطرت اگر موضوع اس طرح بن گیا، اس سائڈ پہ قرآن سفارش کرے گا اور دوسری سائڈ پہ روزہ بھی سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات، اللہ میں اس بندے کو کھانے تو روکے رکھے، گرمیاں دے دن شدید گرمی کے بندہ پانی نہ پی ویسے لگا جاوے،
گر رہا سی لیکن اس بندے نے پانی نہیں پیتا، روزہ رکھے ہوئے تھے، منع تو طعام شہوات، کوئی غلط سے گل فوش کوئی علی گل نہیں کی، کہنا غلط استعمال نہیں کیتا، اللہ میری وجہ تو رکیا رہا ہے، اجن معاف کر دے، روزے کی سفارش ہوئے گی فیہ شفیع بھی اللہ انہیں معاف کر دے گا، قیامت والے دن آگے سفارش ہو جائے گا تو یہ محرم کا روزہ بھی رکھے تاکہ بہت بڑی ایک آفر ہے، بہت بڑی پتہ نہیں زندگی نے کافی موقع دینا ہے، اگلے سال آئے گا یا نہیں آئے گا، کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک کام انشاءاللہ بعد ہی کر لوں گے، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جوان جہان کو ابھی وہ جو کالج کا ایک پروفیسر تھے لیکچر دے رہے ہیں، زندگی کی تو اوقات نہیں ہے نا، لیکچر دے رہے ہیں، بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اور ایک دور پر آئے ہوئے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جوان جہان ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ کا کام پتہ نہیں کتنی ان کی پلاننگ ہوگی، کتنا ان کی سوچ ہوگی، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آگے مصروف کیا کیا کرنا ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں، اس لیے ہم جتنا کما رہے ہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ کب تک ایسا ہوگا کب تک ایسا نہیں ہوگا، اس لیے نا یہ روزے کے اہتمام کریں، گرمی ضرور آ لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی، صبر آ جائے گا، اللہ مہینوں میں اور کھانوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد جو بیٹھے ہوئے یقین تو سے اتنا صرف اللہ نال ہاتھ کر کے چلے جاؤ کہ اللہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے دے جو کم از کم 10 سے 15 منٹ میں قرآن دینا گا، اتنا حد کر لو، کل قیامت والے دن قرآن حق سے سفارش کرے گا، ایسے لوگوں نے دل تسی نہیں جاؤ گے جنہوں کے خلاف رسول کی گواہی ہوئے گی، قرآن کی بھی گواہی ہوئے گی، کم از کم اتنا کر لو۔ اور اتنا ایک آخری گل ہے کہ جنہیں حافظ جنہوں نے قرآن بلا دیتا ہے نا انہوں نے چاہیے کہ تھوڑی جی یاد کرنا شروع کر دیں، اگر روایت ضعیف ہوتی ہے جنہیں قرآن بلا دیتے ہیں بارے جو یہ ہوتے مختلف روایت کا عذاب دیتے گیا، لیکن روایت ضعیف نہیں، لیکن پھر بھی اگر قرآن کے لیے یاد کر کے بلا دینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، لیکن کم از کم اگر سزا نہیں بھی ہے کہ قرآن مجید ہے یہ اعتبار کرتے ہیں، یاد کر لو اقرا ورتق کی ورتق تم ورتق تو دنیا میں آخرہ قیامت والے دن کیا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ، اللہ تعالیٰ مہینے میں قرآن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن جنہاں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سارے وہ خیر دے کام دے اور حقیقی یہی رسی ہے دو سرے ایک اللہ کے ہاتھ ہے ایک تھوڑے ہاتھ ہے، اللہ مہینے میں قرآن کا صحیح طریقے بنائے، آخر دعوانا